بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال تعالى في موضع آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه كثيرا۔ عزیزو، دوستو، بھائیو، آج ایک مبارک دن بھی ہے اور آج کے دن کے بعد آنے والی رات بھی بڑی مبارک ہے، اور نماز جمعہ کے بعد ایک مختصر سی مجلس ہے، یہ ان سے زیادہ مبارک ہے۔ آپ کہیں گے مولانا آپ نے تو جمعہ اور شعبان کی رات سے بڑی اس مجلس کو مبارک کہا، تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو سوال اور اشکال ہوگا، پر اس وقت میں جتنی اونچی جگہ پر بیٹھا ہوں اتنا ہی زیادہ پریشان ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہاں جب پہنچا تو کچھ اور سوچ کر سمجھتے ہوئے آ رہا تھا، پر جس معصوم کی تکمیل حفظ پر مجھے بلایا گیا تھا، تو جب ان آنکھوں نے اس معصوم کو دیکھا تو میرے ذہن سے کچھ جو میں سوچ رہا تھا وہ ساری چیزیں ناپید ہو گئی کہ اب بات شروع کریں تو کہاں سے شروع کی جائے۔ وہ معصوم اور ایک طرف قرآن، اور دونوں کو اگر مجھے یہاں جمع کرنا ہے تو میرے لیے بہت مشکل ہے۔ اگر اس معصوم پر بولنا ہے تو قرآن پر نہیں بول سکتے ہیں، جمعہ پر نہیں بول سکتے ہیں، شعبان پر نہیں بول سکتے ہیں، اور آپ کے آنے کی نیتوں پر نہیں بول سکتے۔ انسان جب گہرائی کی طرف جاتا ہے تو بہت سارے وساوس اور بہت ساری باتیں اسے گھیر لیتی ہیں۔ تو اس وقت میرے لیے یہی مسئلہ مشکل ہو چکا ہے کہ کس رخ پر بات کی جائے۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جس رخ پر لے چلے اس رخ پر ایسی بات میری زبان سے نکلوائے کہ جس سے پہلے حقیر کو اللہ اس پر عمل کرنے اور اس کے لیے راستے ہموار کرنے، اور بعد میں آپ سب کو بھی اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، آج کی مجلس میں میرا آنا محض تکمیل حفظ کی بنیاد پر ہے، اور تکمیل حفظ ایک بہت بڑی چیز ہے، مگر اس سے پہلے جب اس معصوم کو میں نے دیکھا تو قرآن مقدس کی ایک آیت جو میں نے پہلے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ 29ویں پارے سے پہلے 28ویں پارے کی آخری صورت ہے۔ اس کا نام سورہ تحریم ہے، اور سورہ تحریم پر اگر علماء صلاح کے پاس بیٹھ کر آپ اس صورت کو سمجھے، پڑھے، پرکھیں، اس میں کیا چیز اللہ نے چھپائی ہے، وہ چیز اگر آپ غور کریں تو آپ کو اس سے بہت بڑا سبق ملے گا۔ سورہ تحریم کی پہلی آیت، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ، یہ ایک معاملے پر نازل ہوئی تھی، حضرت حفصہ اور عائشہ، کیونکہ حضرت حفصہ اور عائشہ دونوں شوکن تھے، ازواج مطہرات کی تعداد تھی، تو حضرت حفصہ کی ایک پارٹی تھی، ایک پارٹی عائشہ کی تھی، وہ تو اس زمانے سے چلا آیا ہے، مگر ایسا نہیں کہ ہمارے دور میں اگر کسی کی دو بیوی ہو اس میں جھگڑے ہو، نہیں، وہاں اس کے نبی اور اپنے شوہر کی محبت پر جھگڑا تھا۔ ماں حفصہ کے یہاں جب نبی اثر کے بعد پہنچتے تھے تو وہ شربت بنانے میں دیر لگاتے تھے، اور نمبر آتا تھا حضرت عائشہ اور دوسری ازواج کا
بعد میں پہلے حضرت حفصہ کی پارٹی کے آدمی ہو کے وہاں نبی لائن سے جاتے تھے، اس کمرے ایسے جاتے تھے، تو معائشہ کا آخر میں کمرہ تھا، تو وہ انتظار میں رہتی تھی کہ کب آئیں گے، اور ماں حفصہ یہ کرتے تھے کہ شربت بناتے بناتے کچھ دیر لگاتی تھی تاکہ میرا شوہر، میرا نبی، میرا آقا میرے حجرے میں، میرے کمرے میں ذرا تھوڑی دیر زیادہ ٹھہر جائے۔ تو وہ شہد کا شربت بناتی تھی، تو معائشہ نے اپنی پارٹی سے کہا کہ کچھ کرنا پڑے گا ورنہ وقت ہی ادھر چلا جائے گا تو پھر ہمارا کیا حل ہوگا۔ تو معائشہ اور ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں، آج کوئی کام چلا لیتے ہیں۔ تو کہا کہ بھائی اے اللہ کے نبی، آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ گئی۔ تو اللہ کے نبی نے قسم کھائی کہ آج کے بعد کبھی نہیں پی۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ، ہم نے جس چیز کو حلال کیا ہے آپ اسے حرام نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ کے نبی نے ازواج مطہرات کی تربیت جو کی، اب اس کی مثال، اس کی نظیر دنیا میں مشکل ہے، کبھی نہیں ہو سکتی ایسی مثال، اب نہیں ہو سکتی، ناممکن، کوئی چانس ہے ہی نہیں کہ ایسی تربیت کرنے والا زمین پر آئے اور اپنے اہل والوں کی ایسی تربیت کر۔ اللہ کے نبی نے ایسی تربیت کی۔ تو پہلی چیز تو پہلی ہی آیت میں عورتوں کی تربیت کی تھی۔ پھر ایک 1.5 صفحے کا مضمون دوسرا چلتا ہے، اس میں بیچ میں جو میں نے آیت پڑھی وہ بھی آ رہی، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ آخری صفحے پر شروع کے اندر جاتے ہیں تو حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، اور قرآن نے یہ کھل کر بیان کیا کہ مریم نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تو ہم نے اس کے بطن سے ایک ایسا بچہ پیدا فرمایا کہ جو بغیر باپ کے پیدا ہو، اور ہم نے اسے نبی بنایا۔ یعنی معلوم ہوا کہ جو عورتیں اپنی شرمگاہ کی، اپنی حیا کی، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے گی تو اس دور میں اللہ نبی تو نہیں پیدا فرمائیں گے مگر انشاءاللہ ولی تو ضرور پیدا فرمائیں گے۔ نبی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، ولی کا سلسلہ قیامت تک ختم نہیں ہوا۔ یہ دوسرا قصہ۔ اور اسی سورت کی آخری 3-4 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ فرعون کی بیوی کا قصہ بیان کیا کہ فرعون کی بیوی وہ شاہانہ دربار کی پہلی فرسٹ لیڈی تھی اس زمانے کی، اور فرعون کو دنیا اس وقت خدا تسلیم کر چکی تھی، اور فرعون کو قرآن نے میخوں والا فرعون کہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آسیہ کی جو تربیت کی تو اس نے اپنے شوہر فرعون کا مذہب، فرعون کا دین چھوڑ دیا کہ نہیں، میں آپ کے دین کو اب اختیار نہیں کر سکتی، کیونکہ موسیٰ پر جو اتری ہوئی کتاب تھی اور اس کی محبت اور خالق اور مالک اللہ رب العزت کی محبت دل میں بس چکی تھی۔ اس محبت نے اپنے شوہر کو لات مارنے پر مجبور نہیں بلکہ طاقتور بنا دیا کہ نہیں، شوہر جا سکتا ہے، شاہانہ محل کے اندر مخمل پر چلنا جا سکتا ہے، شاہانہ دسترخوان جا سکتا ہے، مگر موسیٰ پر جو کتاب نازل ہوئی اس موسیٰ کے رب کا دین اب نہیں جا سکتا۔ موسیٰ کی تربیت تھی تو موسیٰ کی تربیت نے حضرت آسیہ کو ایمان کے اندر داخل فرما دیا، اور وہ آسیہ نے جو دعائیں کی وہ دعا تو اتنی عظیم دعا ہے کہ میں اور آپ پرسوں سے سفید داری ہو چکی ہے، ہم دعا تو مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں جنت عطا فرما، پر موسیٰ کی آسیہ نے تو وہ دعا مانگی کہ اللہ تو مجھے جنت میں تیرے بغل میں جگہ عطا فرما، تیرے پڑوس میں جگہ عطا فرما۔ ہم نے کہا اللہ سے دعا کہ تیرے پڑوس میں مجھے جگہ عطا فرما۔ اس صورت میں 3 عورتوں کے قصے اور تینوں عورتوں کی تربیت بیان کی گئی ہے، اور اس صورت کے بیچ میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نار، یہ کہا گیا ہے کہ تم اپنے اہل والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بتائیے جس باپ نے اپنے اولاد کو حافظ قرآن بنا دیا ہو، اس نے قوا انفسکم واہلیکم نارا والی
آیت پر عمل کر دیا کہ اپنے معصوم کو، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے دور کر دیا۔ قرآن ہے کیا؟ قرآن کو ہم نے سمجھا نہیں، قرآن کو ہم نے پرکھا نہیں، اور قرآن کے ساتھ میرا اور آپ کا تعلق اور لگاؤ نہیں۔ اگر یہ امت قرآن کے ساتھ جڑ گئی تو یاد رکھے اس زمین پر مجھے اور آپ کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اور کسی میں وہ جرأت نہیں ہے کہ مجھے اور آپ کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ آج مجھے کوئی گالی دے رہا ہے، آج مجھے کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، آج مجھے کوئی تانا دے رہا ہے، وہ معلوم ہو رہا ہے کہ میں نے اور آپ نے قرآن سے اپنا تعلق، قرآن سے اپنی نسبت، قرآن سے محبت چھوڑ دی۔ ہمارا حال کیا ہے کہ رمضان قریب ہے۔ دیکھیے آج تو میں نے بھی اپنی نیت سنت پڑھنے کے بعد بدل لی تھی، آپ بھی نیت بدل لیں کہ شاید آپ جمعہ پڑھنے بھی آئے ہیں، تکمیل میں بھی آئے ہیں، مگر ایک دعا مزید اپنی نیت کر لے کہ اللہ میں آج ایک ایسے معصوم لخت جگر کی تکمیل میں پہنچا ہوں کہ جو بہت معصوم ہے اس کے گناہ ہی نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نے چھوٹوں پر شفقت اور محبت کرنے کا اس لیے کہا کہ ان کے گناہ نہیں ہوتے ہیں، اس لیے ان پر شفقت، محبت، ان سے پیار کیا جائے، اور بڑوں کی عظمت کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ وہ ہم سے بڑے ہیں، ان کی نیکیاں ہم سے زیادہ ہیں۔ مگر ہم لوگ یہ بھول چکے ہیں کہ اس معصوم کے گناہ نہیں، اور اللہ سے کہے کہ اللہ آج تو جمعہ کی مبارک دن بھی ہے، مبارک گھڑی بھی ہے، اور ایک ایسا معصوم بچہ جو حافظ قرآن بن چکا ہے، اپنی پورا کرنے والا ہے، جس کے سینے میں گناہ کیا چیز ہے اس کا ابھی اسے علم بھی نہیں ہے، گناہ تو درکنار، گناہ کیا ہے اس کا علم بھی نہیں، اور صاف شفاف دل نے اس کے سینے میں قرآن محفوظ کر لیا اور اس کی تکمیل کرنے جا رہا ہوں۔ اے اللہ آج میں اس کی نسبت سے بھی تیرے دربار میں آیا ہوں، آج تو اس معصوم کی تکمیل کی برکت سے میرے گناہوں کو بھی ختم فرما۔ تو آج کی جمعہ اس معصوم کی وجہ سے اگر میرے اور آپ کے دلوں کی صفائی کا ذریعہ بن گئی تو آنے والی رمضان بہت مزے کے ساتھ گزر جائے گی۔ یہ نیت کر لیں۔ اب چلے تھے قرآن پر، قرآن کو ہم نے نہیں پڑھا، نہیں سیکھا، نہیں۔ آج دنیا کرامتیں دیکھنے کے لیے تو تڑپ رہی ہے کہ کسی کی ولی کی کرامت دیکھنے کو مل جائے۔ دوستو کرامت سے زیادہ معجزہ افضل ہے۔ کرامت ولی سے ہوتی ہے اور معجزہ نبی سے ہوتا ہے۔ تمام نبی آئے، دنیا سے گزر گئے، اور ان نبیوں کے ساتھ ان کے معجزات بھی گزر گئے۔ موسیٰ کی جو لاٹھی تھی جو سانپ بن چکی تھی اور دوسرے سانپوں کو نکل گئی تھی، وہ رخصت ہو گئی۔ عیسیٰ نے آنکھ پر ہاتھ پھیرا تھا، بینائی آ گئی، سر پر ہاتھ پھیرا، بال نکل آئے، گوڑ کی بیماری والے کے باڈی پر ہاتھ لگایا، بیماری ختم ہو گئی۔ عیسیٰ رخصت، اور عیسیٰ کے معجزات بھی رخصت ہو گئے۔ جتنے نبی آئے تمام نبیوں کے معجزات رخصت ہو گئے۔ واحد ایک نبی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی پر بہت سارے معجزات اللہ نے اتارے، کنکریوں نے کلمہ پڑھا، وہ رخصت۔ مگر آپ پیچھے کے زمانے میں آئیں گے تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ کسی کامل ولی کے ہاتھ میں بھی پتھروں نے، کنکریوں نے کلمہ پڑھا۔ اس نبی کا معجزہ یہ ہے، معصوم بچہ دیکھنا ہو تو دیکھ، ایک 9 سالہ بچہ اور وہ پورا قرآن حفظ مکمل کر لے، عقل ساتھ نہیں دیتی۔ ہمارے 9 سالہ بچے کتنے ابھی الف با صحیح نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم بہت سارے بیٹھے ہیں۔ ذرا غور کریں کہ میرا بچہ 10-12 سال کا ہے، ابھی 15 پارہ، 10 پارہ، 5 پارہ ناظرہ پڑھ رہا ہے، اور یہ 9 سالہ بچہ حافظ قرآن ہو گیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے وہ دے دیتا ہے۔ مگر اس گئے گزرے دور میں ہمارے شہر میں، ہماری مسجد میں ایک ایسا معصوم حافظ ہو گیا، گویا اللہ نے محمد رسول اللہ کے اس معجزے کو
ہماری آنکھوں کے سامنے لا کر مجھے اور آپ کو جگانے کی کوشش کی ہے۔ اے میرے بندو جاگ جاؤ، میں آج بھی زندہ ہوں اور ہمیشہ زندہ ہوں، ہمیشہ سے ہوں، میں تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں میرے معجزات کو دکھلا رہا ہوں میرے نبی کے، کہ ایک معصوم کے سینے میں نے پورا قرآن اتار دیا۔ اگر تم بھی میری طرف آ گئے تو میں تمہارے دلوں میں بھی، تمہاری اولاد کے دلوں میں بھی، تمہاری نسلوں کے دلوں میں بھی قرآن کو اتارتا چلا جاؤں۔ مگر افسوس ہے کہ میں اور آپ قرآن سے دور ہو چکے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آئے گا، مولانا تمرتا کتنا وگے پتیجا ہے આપણે તો 9માં 5 કે મેં પૂરું બીજે જરા બીજી મસ્જિદ તમારે ત્યાં કેટલા વાગે કે આટલા વાગે તો કાલથી બીજી જે મસ્જિદમાં વહેલી તરાવી પૂરું થાય ત્યાં میرے دوستو یہ عشق نہیں، یہ کھانا پوری ہے، اور کھانا پوری کے ساتھ کبھی کام چلنے والا نہیں۔ اللہ کے یہاں اسلام ایمان سے زیادہ بھی افضل جو کوئی چیز ہے وہ اخلاص ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے بہت ساری جگہوں پر بہت سارے معاملات میں اخلاص کا لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ ایمان بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، اخلاص بھی ہے، تو پھر تو وہ عمل سارا ہمارے منہ پر مار دیا جائے، کوئی فائدہ نہیں۔ اور جب اخلاص ہے تو وہ عمل قابل قبول ہے۔ قرآن سننا ہے، تراویح پڑھنی ہے تو اخلاص کے ساتھ، ہمیں دیر سے جلدی سے کیا مطلب، جہاں صاف شفاف قرآن سننے کو ملے اس قرآن کو ہم عظمت کے ساتھ سنیں اور اطمینان وقار کے ساتھ سنیں، اور دل میں یہ بھی ہو کہ میرے خالق کا، میرے مالک کا کلام پڑھا جا رہا ہے، میں کہاں اور میرا خالق کہاں، میں کہاں اور میرا خالق کہاں، اس کے کلام کو سمجھنے کی مجھ حقیر میں طاقت کہاں، بس ہے کہ میرے خالق کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اس کو میں محبت سے سن رہا ہوں۔ اگر اس نیت سے ہم ایک رکعت بھی اطمینان اور وقار کے ساتھ سن لیں گے تو دوستو اللہ ہمارے دلوں کی کیفیت کو بدل دے گا۔ مگر افسوس ہے کہ ہم آتے ہیں پہلی رکعت میں امام صاحب لمبی قرات کرتے ہیں تو بیٹھے رہتے ہیں، جب رکوع میں آتے ہیں تو ہم شریک ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ آپ سے تو مولانا આપણે પૂરી તરાવી પડી۔ અરે ભાઈ પૂરી નથી પડી، શેતાને ઢોકો ખવડાવી દીધો, નફસે ઢોકો ખવડાવો। આપણે તો ખાના પૂરી કીધેલી છે, મોલાના હાથે પૂરી રકાતમાં શરીક થઈને કુરાન સાંભળવું તો આખું કુરાન સાંભળેલું કહેવાય, નહીં તો ચોકડી પાડી દેજો, نہیں آنکھوں قرآن نہیں تھا۔ ہم تو دنیا والوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ بھی دھوکہ کرنا شروع کر دیں۔ نہیں میرے دوست، تراویح پڑھنا ہے مستعد صاف شفاف، آئیے دل کو منائیے، اے خالق اے مالک میں اس لائق نہیں ہوں کہ تیرا قرآن سنوں، تیرا قرآن سمجھو، بس گنہگار تیرے دربار میں آیا ہے، تیرے قرآن کو سننے کے لیے تیرے سامنے میرے کپار کو، میری پیشانی کو جھکانے کے لیے میں آیا ہوں، ذرا آج کے میرے دل کو پاک صاف فرما دے۔ انسان کی نیت جتنی بلند ہوگی اللہ تعالیٰ اس کی طرف اتنی ہی توجہ دیتا ہے۔ مگر افسوس ہے کہ ہم لوگ کسی رخ پر جا ہی نہیں رہے، بس ایک بے ڈھنگی چال جو ہم نے بنائی ہے، آئیں گے جائیں گے آئیں گے نہیں میرے دوستو۔ اسلام میں امام بخاری علیہ رحمہ نے بخاری شریف کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات لائے ہیں، بہت ساری حدیثیں تھیں، سب کچھ لا سکتے تھے، مگر انما الاعمال بالنیات سے امام بخاری علیہ رحمہ کو اپنی کتاب کو شروع کرنے کا مقصد واحد یہ تھا کہ نیت اگر صحیح ہے تو پوری کتاب کی تصنیف بھی صحیح ہوگی، اگر نیت صحیح نہیں ہے تو پوری کتاب کی تصنیف بھی صحیح نہیں۔ اور امام کی نیت جتنی بلند تھی، امام کی نیت کی بلندی کے بنا پر امام نے 5,500 یا اس سے زائد 6,500 یا اس سے کچھ زائد حدیث ہیں آگے پیچھے، تو امام نے ہر حدیث پر کعبۃ اللہ کا طواف کیا، 2 رکعت نفل نماز پڑھی، پھر اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی کتاب میں لکھا۔ دیکھیے ایک نیت کی بلندی پر اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت، کتنی توفیق، کتنی قوت عطا فرمائی کہ امام نے اپنی کتاب کو اس طرز پر تصنیف کیا۔ اے نیت کا کمال ہم ہیں کہ ہم اعمال تو بہت سارے کر لیتے، مگر ہماری نیتوں میں اتنی کھوٹ، اتنی گراوٹ
اتنی کمی ہوتی ہے کہ ہم لوگ اس نیت کی بنا پر اللہ سے کچھ پا ہی نہیں سکتے۔ جمعہ کے دن میں نے بھی غسل کیا، آپ نے بھی غسل کیا، میں نے بھی عطر لگایا، آپ نے بھی عطر لگایا، آپ بھی اللہ کے گھر میں آئے، میں بھی اللہ کے گھر میں آیا، ہم سب آئے، مگر کچھ لوگ اس طرح چلے تھے کہ بھائی جمعہ سے اپنے نماز پڑھنی پڑے۔ کچھ لوگ اس نیت سے چلے کہ آج خالق اور مالک کا دربار لگے گا، اور دنیا میں بادشاہوں کے دربار لگتے ہیں تو اس بادشاہوں کے دربار سے کچھ انعام مل جاتا ہے، تو چلو آج بادشاہ کے دربار میں چلے جاتے ہیں، اس بادشاہ کا بلاوا آیا ہے تو چلے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کی نظر کرم ہم پر گر جائے اور کچھ ہمارا کام بن جائے، یہ بھی تو ایک نیت ہے۔ مگر کیا حال ہے کہ ہم لوگ اس رخ پر پہنچے ہیں۔ اولاً ہم اپنی نیتوں کو درست کرنے کی کوشش، دیکھیے میں دوسری طرف چلائی، مجھے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نعرہ پر 2-5 منٹ بول دیتا ہوں، وقت بھی ختم ہو جائے۔ عزیزوں دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا پہلا لفظ استعمال فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہ کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، اے ایمان والو، یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ دونوں بول میں فرق ہے۔ پہلے یا ایھا الناس میں پوری انسانیت کو پکارا جاتا ہے، اس آیت میں محض مخصوص لوگ ہیں، اور مخصوص کون ہے؟ ایمان والے ہیں جو کلمہ پڑھے ہیں، اپنے نبی پر ایمان لے آئے ہیں، دل کی گہرائیوں سے اعمال کے ذریعے جو ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو مخاطب ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ قوا انفسکم واہلیکم، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اکیلے کو بچنے کا نہیں کہا۔ ہم مرد مسجد میں آتے ہیں، کسی اللہ والے کی بات سنتے ہیں، کچھ دل پر اثر ہوتا ہے، ہم توبہ اور تائب تو ہو جاتے ہیں۔ اب توبہ اور تائب پر ایک بات بیچ میں، ایک نقطہ یاد آ گیا، بیچ میں کہہ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو 2 ایسی چیزیں دی ہیں جو پہلے کبھی کسی امتیوں کو نہیں دی تھی۔ ایک وہ چیز جو وجود میں ہے اور اسے ختم کر دیتی ہے، اور ایک وہ چیز ہے جو وجود میں نہیں ہے اور اسے وجود میں لے آتی ہے۔ کیسے کہ مثلاً ایک پین ہے، یہ وجود ہے، تو ایک چیز ہے کہ اسے ختم کر دیتی ہے، اور دوسری چیز ہے کہ وجود میں نہیں ہے مگر وہ وجود میں لے آتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ مومن کے پاس جب گناہ ہو جاتے ہیں تو جب وہ توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ پہلے کسی گناہ، اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور ایک چیز ہے نیکی، نیکی ہے نہیں مگر اس کی نیت اگر ہوتی ہے صحیح تو اس کی نیکی وجود میں آ جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ اور اس پر عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے قصہ جلدی عرض کر دیتا ہوں۔ بہت بڑے اپنے زمانے کے محدث تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وہ شاگردوں میں سے تھے اور اپنے زمانے کے محدث تھے۔ امام عبداللہ ابن مبارک کے درس میں، سبق میں کتنے لوگ ہوتے تھے؟ ہمارے یہاں کبھی اجتماع میں آج کل تو مائک آ چکا ہے، جب پہلے زمانے میں مائک نہیں تھا تو تکبیر کہنے والے پیچھے پیچھے کھڑے رہتے، تو کبھی 10، کبھی 20، کبھی 50، کبھی 100 ہوتے تھے۔ عبداللہ ابن مبارک حدیث پڑھتے تھے، یہاں سنی گئی، وہ زور سے پڑھتا تھا، پیچھے والا زور سے، پیچھے والا زور سے، اس مجمع میں 1100 مکبر ہوتے تھے، ایک کے بعد پڑھنے والا۔ بتائیے عبداللہ ابن مبارک کے سبق میں کتنے لاکھوں لوگوں کی مجلس ہوتی، وہ اتنے بڑے امام تھے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ کسی شاگرد نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ ہو؟ کہا کہ بس اللہ نے اپنی فضل سے مجھ گنہگار کو
جنت عطا فرما دی اور دکھوں نے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ بس یہ کام تھا۔ مگر ایک چیز ہے عبداللہ ابن مبارک نے کہی کہ مجھے تو عطا فرمائیں، پر میرے گھر کے سامنے ایک لوہار کا بھٹی دہکانے والے کا مکان ہے، اس لوہار کو بھی اللہ نے جنت عطا فرما دی، اور وہ بھی میری جنت میں، یعنی میرے ساتھ جنت میں وہ بھی ہے۔ جو مقام مجھے ملا ہے وہ مقام میرے گھر کے سامنے جو یہ لوہار تھا، بھٹی دہکاتا تھا، لوہے کو پیٹتا تھا، اس کو بھی وہ مقام ملا ہے۔ بس وہ شاگرد کی آنکھ کھل گئی، صبح بیدار فجر کی نماز کے بعد انتظار میں تھا کہ کب اجالا ہو اس کے گھر جائے۔ اس کے گھر جا کر دستک دی تو پردے سے آواز آئی اس کی عورت کی، تو ان کے شاگرد نے باہر سے کہا کہ بھائی مجھے کوئی کام نہیں ہے، بس ایک سوال ہے، آپ مجھے پردے سے ہی جواب دے دیں، آپ کے شوہر کیا اعمال کرتے تھے؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ بھائی میرا شوہر تو کوئی عمل نہیں کرتا تھا، بس ایک چیز تھی کہ میرے شوہر نے اگر ہتھوڑا اٹھایا ہوتا اور اذان شروع ہو جاتی تو ہتھوڑا پیچھے کی طرف پھینک دیتے، اور اگر ہتھوڑا مار دیا اور تھا نیچے تو اٹھاتے نہیں تھے۔ ایک عمل میرے شوہر کا زندگی میں یہ تھا، اور دوسرا عمل یہ تھا کہ ہمارے گھر کے سامنے عبداللہ ابن مبارک کا گھر ہے، میرا شوہر بھی رات کو تھک کر سو جاتا تھا، عبداللہ ابن مبارک اپنے مکان کی چھت پر رات میں قرآن پڑھتے تھے، ہو سکتا ہے کہ وہ زور سے قرآن پڑھتے تھے تو میرے شوہر کی اس آواز کی وجہ سے نیند ٹوٹ جاتی تھی، تو جب بیدار ہوتے تو وہ کہتے کہ اللہ اگر تو نے مجھے روزی روٹی سے اگر فارغ کر دیا ہوتا، میرے پاس روزی روٹی کے اسباب ہوتے تو میں یہ بھٹی دہکاتا نہ، اور میں لوہے کو پیٹتا نہ، اور نہ ہتھوڑے اٹھاتا اور نہ دین بھر تھکتا، میں بھی عبداللہ ابن مبارک کی طرح رات میں قرآن پڑھتا۔ میرا شوہر یہ کہتا، شاگرد سمجھ گیا کہ عبداللہ ابن مبارک کے گھر کے سامنے رہنے والے لوہار کی نیت تھی کہ مجھ پر اگر یہ چیز نہ ہوتی تو میں بھی قرآن پڑھتا۔ وہ نیت جو معدوم تھی، وجود میں نہیں تھی، اس کو وجود میں لے آیا، اور اللہ نے اسے عبداللہ ابن مبارک جیسے محدث کبیر اور جلیل کے ساتھ اسی جنت میں ویسا ہی مقام عطا فرمایا جو عبداللہ ابن مبارک کا۔ میرے دوستو یہ نیت۔ رہی بات قرآن کی، ہم قرآن پڑھیں اور قرآن کے ساتھ تعلق رکھیں۔ آپ کہیں گے مولانا آپ تو بہت پیچھے زمانے کی باتیں بتلا رہے ہیں۔ نہیں میرے دوست، میں آپ کو تازہ سال 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 4 سال گزشتہ جمعہ کو نماز جمعہ سے پہلے فجر کے بعد ہمارے مشفق اور مربی حضرت حافظ اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی، ایک ہفتے پہلے ہم دامت البرکاتہم کہتے تھے، مد ظلہ العالی کہتے تھے، آج رحمہ اللہ کہنے پر ہم لوگ مجبور تھے، وہ ہمارے بڑے مشفق تھے۔ آپ سب جانتے حضرت مولانا محمد حنیف صاحب بستانوی اکوارہ بھاونگر والے، ان کے وہ والد محترم ہیں، ان کا ابا، ان کا گزشتہ جمعہ کو انتقال ہوا۔ وہ آدمی اتنا مخلص اور اتنا عاجزی انکساری والا تھا کہ ان کے انتقال کے بعد حضرت مولانا غلام محمد صاحب بستانوی اور ان کے بیٹے حضرت مولانا محمد حنیف صاحب، ان کے دوسرے بیٹے وہ بھی محدث ہیں، وہ بھی بخاری پڑھاتے ہیں، مولانا فاروق صاحب وہ مہاراشٹر میں ہیں، ان کو ان کے والد کے انتقال کے بعد پتہ چلا کہ ہمارے ابا دنیا میں ایک کام کر رہے ہیں۔ وہ وائس پریسیڈنٹ تھے اکل قوا کے، مگر اس قریباً میں 25 سال سے یہاں ہوں اور 9 سال میں اکل قوا میں رہا، تو 34 سال سے میں نے بہت قریب سے دیکھا کہ حافظ صاحب کو کبھی کرسی کا، کبھی کسی بڑے اسٹیج پر جگہ کبھی نہیں تھا۔ وہ اللہ کا بندہ صبح اٹھتا تھا اور مدرسے میں، رسورے میں اور درس حفظ کے اندر چکر لگانا وہ ان کا ایک مخصوص عمل تھا۔ بہت ساری باتیں اس کی طرف نہیں جاتی، مگر ان کا انتقال جمعہ کے دن ہوا۔ 3 دن کے بعد مولانا حافظ صاحب کے بہنوئی ہیں، وہ بھی بہت بڑا عالم ہیں، وہ لندن میں اس وقت، انہوں نے خواب دیکھا کہ حافظ اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے درخت کے نیچے کھڑے ہیں، صاف شفاف لباس پہنا ہوا،
کچھ دیر ہوئی کہ جنت کے سارے دروازے کھل گئے اور سارے دروازوں سے آواز آ رہی ہے کہ حافظ صاحب مجھ سے داخل ہو، حافظ صاحب مجھ سے داخل ہو جائے، حافظ صاحب مجھ سے داخل ہو جائے۔ اس اللہ کے بندے کو واحد ہم نے دیکھا تو رات کو قرآن پڑھتا تھا۔ ابھی اسی تدفین کے بعد ان کے بھتیجے جو میرے دوست ہوتے ہیں افریقہ میں ہیں، سلیم بھائی، انہیں بتایا کہ ابھی کچھ سال پہلے وہ افریقہ آئے تھے تو عشاء کی نماز کے بعد کھانا وانا کھایا، پھر تھوڑی دیر ہمارے ساتھ بات کر بیٹھ کر کچھ دل لگی کی، گھریلو باتیں کی، پھر وہ وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر قرآن پڑھنے بیٹھ گئے۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تھوڑی دیر پڑھیں گے، تو دروازہ بند کر دیا اور میں فجر کے وقت اٹھا اور حافظ صاحب کو اٹھانے گیا تو دروازہ میں نے کھولا تھا، حافظ صاحب قرآن پڑھ رہے تھے۔ کہا چچا آپ ابھی قرآن پڑھ رہے تھے، کیوں؟ کہا کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ کہا کہ اچھا فجر کی اذان ہو گئی، بتائیے اس آدمی کو نیند نے کیوں نہیں پکارا؟ اس نے اس کی نیند کو کیوں نہیں کی؟ وہی چیز ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ ربط، قرآن کے ساتھ تعلق، قرآن کے ساتھ دوستی، قرآن کے ساتھ نسبت، وہی چیز تھی کہ ان کو رات بھر قرآن پڑھنے پر تھکان اور ان کی نیند کا خمار انہیں روک نہیں سکی، بس وہ قرآن پڑھتے چلے گئے۔ اور میرا اور آپ کا حال کیا ہے کہ ہم اس قرآن کے ساتھ تعلق ہی نہیں رکھتے، ہم قرآن کو پکڑتے نہیں، ہم قرآن کو پڑھتے نہیں، لہٰذا وہ قرآن کے انوارات، وہ قرآن کے برکات مجھے اور آپ کو کہاں میسر؟ اللہ نے رمضان میں ہی قرآن کیوں نازل فرمایا؟ یہ بھی تو ایک سوال ہوتا، کسی اور مہینے میں نازل فرمایا۔ اللہ نے رمضان میں اتارا وہ اور چیز ہے، اللہ نے اپنی کتاب کی وجہ سے رمضان کو قرآن دیا۔ اگر اللہ کا کلام نہ ہوتا تو رمضان کو رمضان ہی نہیں ملتی، اس میں روزے نہیں ہوتے۔ قرآن کی برکت کی بنا پر رمضان اور رمضان کو روزے ملے۔ وہ اللہ کا کلام اتنا بلند کلام ہے، لہٰذا ان معصوم کو اور ان کے والد کو اور ان کے اساتذہ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ دیکھیے مولانا صاحب آپ کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا، یہ بہت بڑی بات ہے، مگر مبارک ان کی ماں کو میں پہلے مبارک دیتا ہوں کہ اس ماں نے اس بچے کی بڑی تربیت کی ہے کہ اس کی تربیت نے اس معصوم کو قرآن سے سرفراز کر دیا۔ ہمارے بچے رہ گئے، ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے کیوں ایسی تربیت نہیں کی کہ ہمارے بچے اتنی عمر میں حافظ قرآن ہو گئے۔ بچہ آج اتنی بڑی کتاب کا حامل اور مالک ہو گیا ہے کہ اس وقت تو دنیا کا شہنشاہ گنا جاتا ہے، وہ حقیر فقیر نہیں ہے، وہ اتنا بڑا ہے کہ کل قیامت کے دن وہ قرآن آپ کا تاج بن کر آئے گا، اس کی ماں کا تاج بنے گا اور قبر میں وہ سر کی جانب سے آئے گا۔ محدثین یہاں پر بھی کلام کرتے ہیں کہ قرآن سر کی طرف سے کیوں آئے گا، نماز بائیں طرف سے، روزہ دائیں طرف سے، حج اور زکوٰۃ پیر کی طرف سے کیوں آئیں گے؟ قرآن سر کی طرف سے اس لیے آئے گا کہ پہلے کے زمانے میں جب بادشاہ کسی کو پھانسی کی سزا منتخب کرتا کہ انہیں پھانسی کی سزا دی جائے گی تو اس کے گھر میں کسی بڑے کو، خاندان میں کسی بڑے کو اگر بادشاہ کی طرف سے کوئی ایوارڈ ملا ہوتا تو وہ پھانسی کی سزا ملنے والا وہ اپنے باپ داداؤں، اپنے خاندان میں کسی کو ایوارڈ ملا ہوتا تھا تو اس ایوارڈ کو لے کر بادشاہ کے قدموں میں رکھتا اور یہ کہتا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے ہی یہ تاج اور آپ نے ہی یہ ہمارے باپ داداؤں کو ایک تحفہ دیا تھا، اس تحفے کو آپ کے قدموں میں رکھتے ہیں، آپ اس کے بنا پر مجھے پھانسی سے معاف کر دیجیے۔ تو وہ ایوارڈ جو بھی ہے دنیا میں وہ تاج ہوتا ہے، اس ایوارڈ کو لے کر جاتے تھے اور پھانسی کی سزا کینسل کرواتے تھے۔ تو قرآن اس لیے سر کی طرف سے آئے گا کہ وہ ان کے ماں باپ کا تاج ہے، وہ کہے گا کہ میں اس کے سر پر ہوں، اگر آپ کو کچھ کرنا ہے تو پہلے تاج ہٹائیے پھر کیجیے۔ نماز سیدھی طرف سے اس لیے آتی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ ملانے، اللہ کے ساتھ جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ روزہ اس لیے آتا ہے بائیں طرف سے کہ وہ ڈھال ہے اور جھنگی
اب تو توپ اور بندوقوں کا زمانہ ہے. پہلے کے زمانے میں جب تلوار اور برچھوں سے جب جنگیں ہوا کرتی تھی تو اس وقت ڈھال بائیں ہاتھ میں پہنتے تھے تاکہ سامنے کا وار اس ہاتھ سے روکا جائے. تو اس لیے اور حج اور روزہ زکوٰۃ پیر کی طرف سے آتے ہیں کہ جو پیروں کے ذریعے چل کر حلال کمائی کی اور اس کے ذریعے زکوٰۃ ادا کی اور اس کے ذریعے حج کی، تو اس لیے وہ پیر کی جانب سے آئیں گے. تو آپ کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے، ان کے اساتذہ کے لیے یہ تاج ہے. اور بھائی میں اس مسجد میں آئے ہوئے سب کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کے ماں باپ کو، ان کے خاندان والوں کو، ان کے استاد کو تو یہ تاج مل گیا، مگر آج ہم اس معصوم کی تکمیل کی مجلس میں شریک ہے. اے اللہ، تیری کتاب کے حامل کو ہم مبارکباد دینے کے لیے آئے، ہم اسے کچھ ہدیہ تحائف دینے کے لیے آئے. ذرا کل قیامت کے دن اس معصوم کے صدقے ہم سب کی جتنے آئے ہیں، آئیں گے، آ رہے ہیں، اے اللہ تو سب کی اور پورے شہر کی، پورے علاقے کی تو اس معصوم کے ذریعے مغفرت فرما دے. اللہ سے یہ بھیک مانگتے ہیں. لہٰذا یہ مبارک ہے. دوستو، میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ معصوم کو ہم سب مل کر اتنے پیسے دیں کہ ایک پلڑے میں اسے رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ہم اپنی طرف سے دیے جانے والے انعامات کو، پیسوں کو رکھ دیں اس کے وزن کے برابر. تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اور آپ نے اس معصوم کو کچھ نہیں دیا. ہم لوگ کبھی کبھی بہانہ نکال لیتے ہیں کہ یہ اجرت ہے، یہ ہے، وہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو سورہ فاتحہ، کوئی سورہ بقرہ کی تکمیل پر کتنے دینار ہدیہ دیا تھا. حضرت عمر نے اپنے بیٹے کی کہ سورت تکمیل ہوئی تھی تو کوئی بکری ذبح کر کے کھلائی تھی. ہم ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں. نہیں، اے بچہ، آج میری اور آپ کی طرف سے انعام کا مستحق ہو چکا ہے. کاش ہو سکتا ہے کہ ہم تھوڑا سا انعام دے دیں، انگلی کٹا کر کل قیامت کے دن شہیدوں میں ثواب ملنے والا ہے. لہٰذا میں اپنی طرف سے، کسی اور نے کہا نہیں، اس کی معصومیت نے مجھے الفاظ بولنے پر مجبور کر دیا کہ بھائی آپ میں انہیں کچھ انعامات سے نوازیں تاکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا ٹوٹا میرا اور آپ کا ہدیہ کیا ہوگا، 200-500 روپئے ہوگی، اس سے زیادہ میں اور آپ کیا دے بھی سکتے ہیں، ہمارے پاس ہے بھی کیا. مگر کل قیامت کے دن ایک بہت بڑی چیز بن کر ہمارے کام میں آئے گی. اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو بھی مبارک بنائے. ہماری اس مسجد میں اس کی تکمیل ہوئی ہے اور ہونے جا رہی ہے. اللہ اس ادارے کو بھی، اس مکتب کو بھی اللہ مزید کامیابی نصیب فرمائے. ہمارے پورے شہر کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو نجات کا، علاقے کے لیے، عالم کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. اور لوگوں، میں تمہیں نصیحت نہیں کر سکتا کہ میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، مگر ہر مرنے والا وصیت کرتا ہے آج نہیں تو کل موت تو آنی ہی آنی ہے. حالات ایسے دستک دے رہے ہیں کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں کم سے کم ایک بچہ حافظ قرآن بنائیں اور اس کو بنانے کی محنت کریں، اس کے پیچھے لگے رہیں. دوستو، یہ نعمت بہت بڑی ہے، وقت نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت کھپانا پڑتا ہے. ایسا نہیں کہ عالم کے بچے ہی حافظ ہو سکتے، جس کو قرآن سے محبت ہو وہ حافظ قرآن بنے گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کے گھر میں حفاظ، قراء، علماء، صلحاء، دیندار لوگ پیدا فرمائے. اور ایک مزید حقیر کا اعلان ہے کہ آپ بہت ساروں کی طرف سے مدرسہ تعلیم القرآن بچوں کا گھر بیلا، تو ہر 2-3 مہینے پر آپ کے غلے سے بہت ساری رقومات آتی ہے. میں نے تو کچھ سوچ کر غلے رکھے تھے، پر اللہ کو کچھ اور منظور تھا. میں نے ادھر غلے رکھے اور ادھر حضرت مولانا غلام محمد بستانی مدد اللہ العالی نے مجھے 15 کے قریب مکتب دے دیے کہ یہ مکتب آپ کو سنبھالنا ہے. آپ کے غلوں سے جتنی رقم سال بھر آتی ہے، میرے 15 مکاتب کے استاد کی تنخواہ بھی کبھی کمی زیادتی اس میں ہو جاتی ہے. تو آپ کا مال ایک مکتب میں قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے کے لیے لگ رہا ہے. مبارک ہے. ہاں، ہماری ایک کمی ہے. میرے اساتذاؤں کے ساتھ میری ہر مرتبہ، یہ مولانا سلیم صاحب گواہ ہے، وہ آج ساتھ ہے، دوسرے 4 آدمی نہیں ہیں، یہ گواہ ہے. میں جب بھی آئے میں نے کہا کہ بھائی آپ ان کو پہنچ دے کر،
مولانا ہر فرد آ کر گلہ خالی کر لے کر چلا جاتا ہے کہ مولانا بعد میں آؤ تب دے دینا۔ امانت داری کے ساتھ میری موجودگی میں گلے کھولے جاتے ہیں، وہاں گنے جاتے ہیں، سامنے پہنچ بنائی جاتی ہے، اور دوسرے ہفتے دوسرے مہینے جب آتے ہیں تو آپ کو پہنچائی جاتی ہے۔ اگر کسی کو کوئی رنجش، کسی کو کوئی تکلیف میرا اساتذاؤں کی طرف سے ہے تو آپ آج 4-5 بجے تک میں ہوں، آپ مجھے براہ راست ملے، میرا نمبر اس ڈبے پر لکھا ہوا ہے، آپ اس کے ذریعے بھی مجھے فون کر بتلائیں۔ ہاں، اتنا میں امانت داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ الحمدللہ آپ کے گلوں سے جو ہر 2-3 مہینے میں کھلتے ہیں، ان سے میرے 15 مکاتب اطمینان کے ساتھ چل جائیں۔ اگر کم پڑتا ہے تو اتنا نہیں، تھوڑا بہت، یہ کبھی کسی مہینے میں زیادہ بھی ہو جاتے ہیں تو کبھی کچھ آگے پیچھے ہوتا ہے، وہ اللہ ہی پورا کرنے والا ہے۔ لہٰذا آپ سب بھی مبارک ہو کہ آپ بھی خادمین قرآن میں سے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔